الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. برادران اسلام، اللہ رب العالمین کا شکر احسان جس کے فضل و کرم سے ہم لوگ سانس لے رہے ہیں اور جس کی گرا کر انعامات سے ہم لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اسلامی بھائیوں، دین اسلام کے امتیازات و خصوصیات میں ایک اہم امتیاز اور خصوصیت یہ ہے کہ انسان کو عقیدہ و عمل، اخلاق و کردار، لباس و بدن، خورد و نوش، ضروریات و خواہشات اور تمام امور زندگی میں طہارت و پاکیزگی اور نظافت و صفائی کی تعلیم دیتا ہے، اور اسلام پاک صاف رہنے والوں کی بڑی زبردست مدح و ستائش کی ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. یقیناً اللہ رب العالمین خوب توبہ کرنے والوں اور خوب پاک و صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. اسی طرح سے ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی و بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام طبرانی رحمہ اللہ ہے، جنہوں نے اپنی کتاب اوسط کے اندر روایت کی ہے اور اس کی اسناد حسن ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے جسموں کو پاک صاف رکھو، اللہ رب العالمین تمہارے باطن کو بھی پاک صاف رکھے گا. اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ہجرت مدینہ سے 3 سال قبل پیدا ہوئے. آپ کی کنیت ابو عباس ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کے بیٹے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کتاب و سنت کے علم و فقاہت کی دعا دی تھی، اے اللہ اسے قرآن و سنت کا علم عطا فرما. 13 سال صحبت رسول پائی. آپ کو وسعت علمی کی بنا پر البحر والحبر کا کہا جاتا تھا. تقریباً 16 برس کی عمر میں آپ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس مشاورت کے رکن بن گئے تھے. آپ ان 4 فقہائے صحابہ میں سے کہلاتے ہیں جنہیں عبادل اربع کہا جاتا ہے، اور آپ 68 ہجری میں انتقال فرما کر طائف کے اندر مدفون ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی جو نازل ہوئی اس میں درس توحید کے بعد اولین ہدایت یہ ہے کہ طہارت کا کامل اہتمام کیا جائے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھا کر. دین اسلام میں طہارت کی تمام اقسام، اعتقادی طہارت ہو، اخلاقی طہارت ہو یا جسمانی طہارت، تمام کے تمام کو بڑی اہمیت حاصل ہے. قرآن کریم میں شریعت اسلامیہ کے مطابق پاک صاف رہنے والوں کی بڑی تعریف کی گئی ہے. اس کے برعکس گندگی، نجاست کی تمام اقسام اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ملائکہ اور سلیم الفطرت لوگ یہاں سخت ناپسندیدہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تو طہارت و نظافت کی بے نظیر مثال تھے ہی، امت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کی انتہا تاکید فرمائی اور طرح طرح سے اس کی اہمیت واضح فرما کر پاک و صاف رہنے کی ترغیب دلائی. ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الطہور سطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملعان او تملأ ما بین السماوات والارض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فباعع نفسه فمعتقها أو مغدقها. رواہ مسلم.
پاکیزگی نصف ایمان ہے، یعنی اجر و ثواب میں آدھے ایمان کے برابر ہے، اور الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی بہت وزنی عمل ہے جس کے اجر و ثواب سے میزان عمل بھاری ہو جائیں گی۔ اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا یہ آسمان و زمین کے درمیان خلا کو بھر دیتا ہے، اور نماز روشنی ہے جس سے اسے دنیا میں حق کی رہنمائی ملتی ہے، اور آخرت میں بھی پلسرات سے گزرتے وقت بھی روشنی مومن کے کام آئے گی، اور صدقہ دلیل ہے اس بات پر کہ اس کا ادا کرنے والا مومن ہو۔ صبر روشنی ہے، قرآن تیرے لیے حجت ہے یعنی دلیل ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے بصورت دل تیرے خلاف دلیل ہے۔ ہر ایک صبح اپنے کاموں میں نکلنے والا ہے، اور وہ اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، بس اسے آداب سے آزاد کرنے والا ہے یا اس کو اللہ کی رحمت سے محروم کر کے ہلاک کرنے والا ہے۔ اسلامی بھائیوں، اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا 3 چیزیں جو ایمان میں سے ہیں، ان يحتلم الرجل في الليلة الباردة فيقوم فيغتسل لا يراه الا الله، سرد راتوں میں آدمی محتلم ہو، بس اٹھ کر اس نے غسل کیا جبکہ اسے اللہ کے علاوہ کوئی دیکھ نہیں رہا تھا۔ والصوم في اليوم الحار، سخت گرمی کے دنوں میں روزے رکھے۔ وصلاة الرجل في العرض الفلاة لا يراه الا الله، گھنے جنگل میں آدمی کا نماز پڑھنا جبکہ اللہ کے علاوہ اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ اس حدیث کو امام باقی نے اپنی کتاب شعب الایمان کے اندر روایت کیا ہے۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے اہل قباء کی ایک بڑی صفت بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو بڑے پاکیزگی پسند ہیں، اور اللہ ایسے بندوں سے محبت رکھتا ہے جو پاک صاف رہتے ہیں۔ ان آیت کریمہ اور احادیث سے ہمیں پتہ چلا کہ پاکی صفائی کی قرآن کریم کے ذریعے اور احادیث سے جو باتیں ہمارے سامنے آئی، اسلام کے اندر اس کی کتنی اہمیت ہے، اور اہل قباء جو پاکی صفائی کا خصوصی خیال رکھتے تھے، ان کا دستور یہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں قباء کے لوگ ڈھیلوں سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے طہارت حاصل کیا کرتے تھے۔ اس بنا پر اللہ رب العالمین نے اس کی شان میں آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اس تمام آیات و حدیث سے معلوم ہوا کہ طہارت و پاکیزگی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور طہارت پاکی اس قدر اہم ہے کہ خالق کائنات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی دوسری وحی کے اندر بھی اس کا حکم دیا۔ اور صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ اور بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں 5 چیزیں بتائی گئی ہیں جو پاکی صفائی سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الفطرۃ 5، 5 کا فطرت میں سے ہے، الختان والاستحداد قص الشارب وتقلیم الاظفار ونتف العبد۔ الختان ختنہ کرنا یا ختنہ کرانا، والاستحداد زیر ناب بال مڑوانا، قص الشارب مونچھیں تراشنا، وتقلیم الاظفار ناخن کاٹنا، ونتف العبد بغل کے بال اکھاڑنا۔ اور مسلم شریف کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راویہ ہیں، بیان کرتی ہیں کہ فطرت کے کاموں میں سے 10 کام ہیں، 10 من الفطرہ۔ وہ تمام روایات حدیث کے اندر وارد ہوئی ہیں، ہمیں غور کرنی چاہیے اور اس پر عمل کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں ہمیں عطا کی ہے اور جو دنیا کے اندر جس چیز کے اوپر ہم زندگی گزار رہے ہیں، ان میں سب سے اہم چیز جو ایمان کا حصہ ہے وہ ہے پاکی صفائی۔ اس کا ہمیں برحق خیال کرنی چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں الہ العالمین پاک صاف رہنے اور ہر طرح کی گندگی و نجاست سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔